پروگرام روشنی کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل اختر حاضر خدمت ہے۔ روشنی، حرفوں کی روشنی، کتاب کی روشنی، لکھے ہوئے حرف کی روشنی، وہ اجالا جس پر کبھی شام نہیں آتی، وہ علم کی روشنی ہے، اور علم کا منبع اسے کتاب کہتے ہیں۔ ہمارا پروگرام روشنی کتابوں کے حوالے سے جتنے پروگرام ہم تک کر چکے ہیں وہ مختلف موضوعات پہ تھے، اور بہت اچھی ہمیں یعنی فیڈ بیک آئی ہے پورے پاکستان سے اور دور دراز علاقوں سے خطوں کی صورت میں۔ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے واٹس ایپ کا اور ٹیلی فون نمبر نیچے کیوں نہیں لکھیں؟ ہم نے جو پٹی نیچے چل رہی ہے اس پہ میں لکھا ہے کہ خط لکھیے پروڈیوسر پروگرام روشنی، پاکستان ٹیلی ویژن، اسلام آباد۔ اس کے پیچھے ایک حکمت اور دانائی یہ ہے کہ خط لکھنے کے لیے غصہ بھی آئے گا تو آپ قلم اٹھائیں گے، کاغذ پہ کچھ حرف لکھیں گے اور اسے ہم تک بھیجیں گے، آپ کی خوشبو ہم تک پہنچ جائے گی۔ واٹس ایپ میں خوشبو نہیں آتی، ای میل میں خوشبو نہیں آتی، اس لیے ہم نے اس پروگرام میں واٹس ایپ اور فون کا حوالہ نہیں دیا۔ پروگرام اس وقت جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اختر حسین جعفری، میں بھی جانتا ہوں بہت اچھی طرح، لیکن میں اس لیے بتاؤں گا کہ اگر میزبان سمجھدار ہو تو مہمانوں کی گفتگو میں لطف نہیں رہتا۔ مجھے کچھ نہیں پتہ کہ اختر حسین جعفری کیوں ہیں، اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ان لوگوں کو بلایا ہے جن سے میری بہت قربت اور بہت دوستی کا رشتہ ہے۔ سچے لوگ ہیں، یہ سبھی لوگ سچے ہیں لیکن یہ بہت قریب ہیں، اور جب ان سے ہم گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میرا بہت عزیز دوست اختر عثمان، کتابیں پڑھنے والے اور کتابوں سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ اختر عثمان کیا بھی ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت اچھے دوست اور بہت اچھے شاعر ڈاکٹر وحید صاحب۔ سرکار، انتخاب میں نے جو کیا ہے پہلے یہ بتائیے یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ اختر عثمان صاحب، اختر حسین جعفری کا انتخاب ایک ہجوم میں، شاعروں کے ایک کتب خانے کے ہجوم میں سے اختر حسین جعفری کا انتخاب کیوں کرنا پڑا؟ ظاہر ہے کہ ایک ٹرینڈ سیٹر شاعر کے طور پہ اختر حسین جعفری اور اقبال اور راشد اور ضیاء جلندھری اور ایسا مصرع بنانے والا ان کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، اور جعفری جیسا مصرع سوچنا بھی بہت مشکل کام۔ اٹھائے کون حجابات شاہد و مشہود، کہاں کسی پہ طلسم پس نگاہ کھلا، بتائے کون کہ کاغذ کی سطح خالی پر بغیر حرف بھی نقطہ وجود رکھتا ہے۔ واہ واہ۔ بھرے بازار میں طفل تہی کی سا پریشاں ہے کہ اس کے پاؤں ٹکسالوں کے رستے سے ابھی نا آشنا ہیں اور اس کا باپ گونگا ہے۔ اختر حسین جعفری صاحب پہ جب ہم گفتگو کریں گے اختر عثمان، ذرا ہم ایک بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہمارا جو آڈینس ہے وہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے اور تمام طبقہ اس میں ہے۔ میں چاہوں گا تھوڑی ہم بنیادی باتیں یہ طے کر لیں۔ پہلی بات یہ تو طے ہو گیا کہ اختر حسین جعفری ہے، پھر اختر حسین جعفری کا ہم نے انتخاب کیا، اس کی وجہ آپ نے بتا دی کہ 4-5 نام لیے جن میں مصرع بنانے میں اس لیے ایک انفرادیت ہے۔ میں ایک سوال کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جتنا مطالعہ اختر عثمان آپ کا ہے اور آپ نے ایک عمر صرف کی اس میں، اختر حسین جعفری کو ان کے ہم عصر شعراء کرام سے، یعنی اس ہم عصر سے مراد یہ ہے کہ جو اس زمانے کے ان کے ساتھ کے شاعر تھے، ان سے کیسے جدا کریں گے؟ جدا ایسا مطلب ہے کہ ان کو ایک ممیز و ممتاز الگ کیسے کریں گے؟ بس اس پہ گفتگو پھر ہم آگے میرا خیال ہے کہ اختر حسین جعفری اپنے ورلڈ آؤٹ لک کی وجہ سے، تصور جہاں بینی کی وجہ سے، اپنی مصرع بافی کی وجہ سے، اور انہوں نے اپنے دیباچے میں، آئینہ خانہ کے دیباچے میں شروع میں لکھ بھی دیا ہے کہ یہ پاؤن، یہ ٹی ایس ایلیٹ، رابرٹ سوشنسی اور غالب میرے معاصرین ہیں۔ بھلے معاصریت کا یہ تصور وسعت زیادہ ہی کوئی وسیع ہے، لیکن ان کا جو فارسی اور اردو اور انگریزی، ان 3 زبانوں کا جو مکمل مطالعہ ہے اور اپ ٹو ڈیٹ مطالعہ ہے، خاص طور پر مثلا پہلی ملاقات مجھے بہت اچھی طرح یاد آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ان پبلشڈ کینٹوز تمہارے پاس اگر ملیں تو میں ظاہر کمپیوٹر آ چکا تھا، سرچ کر کے تو میں نے انہیں 2 لائنیں سنائیں۔
اور وہ یہ تھی کہ وٹ ور دا یوز آف سیٹنگ فگرز اپ اینڈ بریدنگ لائف اپان دیم، ور ایٹ ناٹ آور لائف یور لائف مائی لائف ایکسٹینڈیڈ. تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کیا اسپیشل کیا ہے. تو میں نے عرض کی کہ اس میں اسپیشل یہ ہے کہ ادب زیست افزائی کا عمل ہے، واہ. اور یہ آپ کے لو مومنٹس میں آپ کو آسرا دیتا ہے کہ آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں. مثلاً ادب تہذیب خانی ہے. صحیح. واہ. آپ پوری دنیا کی مختلف تہذیبوں سے ملتے ہیں ان کے ادب کے رستے سے، اور اس کے علاوہ ادب ایک ایسی متوازی تاریخ بھی ترتیب دے رہا ہوتا ہے جو بادشاہان و ملوک کی تاریخ سے یکسر مختلف اور سچی ہوتی ہے. سچی ہوتی ہے. اور تہذیب کیا ہے؟ فطرت کے متوازی انسان کی بنائی ہوئی کائنات تہذیب. واہ، بہت اچھا اختر عثمان. جو اب تک اختر عثمان نے جو گفتگو کی ہے، اب جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اس پروگرام میں اور دلچسپی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، میں اختر عثمان کی طرف پلٹ کے آتا ہوں. اختر حسین جعفری کی یہ کلیات ان کے بیٹے آخری اجالا کے نام سے، جو میرے ہاتھ میں آسانی سے دستیاب ہے، آپ جہاں سے بھی چاہیں اس کو خرید کے پڑھ سکتے ہیں. میں ایک لمحے کو اختر عثمان سے ہٹ کے ڈاکٹر وحید احمد، ہم شاعر ہوتے ہیں، ان کی نظم آپ ان کا نام نہ بھی لیں تو ان کی نظم ہے ہم شاعر ہوتے ہیں، بہت مارکت الاعلیٰ نظم ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ ہم شاعر کیوں ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نظم کے حوالے سے بتائیے، اختر حسین جعفری کو وہ شاعر تھے، وہ شاعر کیوں تھے اور وہ کیوں ہوتے ہیں ایسے شاعر؟ شاعر جی وہ تو بے پناہ شاعر تھے، استاد الاساتذہ تھے. اور دیکھیے ہماری جو جدید نظم کی عمارت جو استادہ ہے وہ جن ستونوں پہ استادہ ہے، اگر ہم انہیں دیکھیں تو میرے خیال میں وہ 6 ستون بنتے ہیں. تصدق حسین خالد ہیں، نون میم راشد، میرا جی ہیں، مجید امجد ہیں، اختر الایمان ہیں اور اختر حسین جعفری. یہ 6 لوگ ہیں جن کے اوپر ہماری جدید نظم کی عمارت ڈاکٹر صاحب آپ استادہ ہے. اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جی بالکل دے رہا پوری ہوں، ذمہ داری کے ساتھ. ظاہر ہے ذمہ داری کی بات نہیں، مطلب یہ حقیقت ہے نا. اور وہ نظم جو حضرت امیر خسرو سے چلی تھی اور نذیر اکبر آبادی نے جس کے تیور بنائے تھے، وہ ان 6 ستونوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے نظم کی عمارت. اب یہ تقریباً سارے لوگ جو ہیں یہ ہم عمر بھی تھے اور ہم عصر بھی تھے. تصدق صاحب ان سے کچھ بڑے تھے، باقی تو یہ ایک ہی دور میں پیدا ہوئے ہیں. اور تصور کیجئے نا آپ کے 50 اور 60 کی دہائی میں یہ سب لوگ اکٹھے نظم کہہ رہے تھے. ان میں جناب اختر حسین جعفری صاحب بقول احمد ندیم قاسمی، جو انہوں نے لکھا ہے کہ اچھے شاعر تو ہوتے ہی ہیں، صاحب اسلوب شاعر بہت کم ہوتے ہیں. یہ نظم کے وہ صاحب اسلوب شاعر ہیں جو کہ بے مثال ہیں، ان کی مثال کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گی. اور صاحب اسلوب شاعر وہ ہوتا ہے جس کی آپ نقالی نہ کر سکیں. ان کا جو ڈکشن ہے، ان کے جو لفظیات ہیں، ان کے جو مضامین ہیں، آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ ان سے حاز اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کی نقل نہیں کر سکتے. جس طرح تراکیب پہ بھی نہیں. جی نہیں، تراکیب ان کی اپنی ہیں، وہیں سے تو وہ اختر حسین جعفری بنتے ہیں. تو آپ نے کہا شاعر تو بے شمار شاعر تھے وہ، اور ان کے زیر اثر کہنا چاہیے کہ آج نظم لکھی جا رہی ہے. جب ڈاکٹر وحید احمد نظم پر گفتگو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی گفتگو نہیں کر رہا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اختر حسین جعفری کو کیا صرف نظم کے حوالے سے جانتے ہیں؟ جی نہیں، دیکھیں ان کا بنیادی حوالہ تو بہرحال نظم ہے، وہ تو ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے حمد ہو، سلام ہو، مرثیہ ہو، نوحہ ڈکشن ہو، ہوئی، ایون غزل مثنوی ہو، یہ ان سارے جو اصناف ہیں اس میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہے. لیکن میں بنیادی طور پہ ان کی نظم کا طالب علم ہوں، کیونکہ انہوں نے نظم کو ایک وہ راستہ دکھایا ہے جس پہ ہم سب لوگ چل رہے ہیں.
ان کی بنیادی پہچان نظم ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی نظم میں جو خوبصورتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں پرتو اختر حسین جعفری صاحب کا آتا ہے۔ جی بالکل ہے، کیونکہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے وہ ہمارے پیش رو ہیں، ان کو وہ پڑھ تو کے۔ ایک کہنا چاہیے مینارہ نور ہے نا، وہ ایک لائٹ ہاؤس ہیں، اور ان کی روشنی میں ہم لوگ شعر کہتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ تھوڑی سی ہم ڈکشن پہ اگر بات کر لیں اختر عثمان صاحب کہ یہ جو کتاب ہے، جو آپ لوگ جب کسی ادبی محفل میں بیٹھتے ہیں تو کچھ طے شدہ پیمانوں پہ بات کرتے ہیں، اس کا ڈکشن کیسا ہے، اس کا زمانہ کون سا ہے، اس کے مضامین کیا ہے، اس کے تراکیب کیا ہے، چونکہ ہمارا جو آڈینس ہے اس کو اس کتاب سے دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ تو اگر میں آپ دونوں سے ایک سوال کروں کہ کیوں پورے ہجوم کو چھوڑ کر اختر حسین جعفری کا انتخاب کرے، ڈکشن پہلے چاہوں گا کہ ڈکشن کے حوالے سے بات ہو جائے کہ جس کی وجہ سے طرز اسلوب پر جو گفتگو ہے جنہوں نے ڈاکٹر صاحب نے چھڑی، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ 3 چھوٹے چھوٹے شعر۔ پہلے تو وہ بات کہ اختر حسین جعفری ہیز ٹیلرڈ ہز اون اسٹائل۔ واقف بٹالوی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہر حلقہ زنجیر کند نالب ترزی، فریاد اسیرن بیک اسلوب نہ باشد۔ واہ واہ۔ اور میر کو تو اسلوب کے بغیر موت بھی قبول نہیں ہے۔ مرنے سے تم ہمارے خاطر نہ چنت رکھیو، اس کام کو بھی ہم کچھ اسلوب کر چکے ہیں۔ واہ۔ تو یہ محض لفظیات کا نہیں ہے، بلکہ متن جس کو ہم کانٹینٹ کہتے ہیں وہ، اور اس کے معنی کا پھیلاؤ جو ہے۔ دیکھیے مائیکل ویسٹ لیک نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ my words are things before they become words and they become things again when they do۔ تو لفظ میں تھنگنیس لانا، شاید لانا یہ شاعر کا کام ہے۔ بہت مشکل کام ہے، اور شاعر ہی کر سکتا ہے وہ چیزیں۔ آئی اے ریچرز نے کہا ہے کہ شاعر عالم اشیاء میں اضافہ کرتا ہے۔ اب اس کو کھولیے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شاعر انویزیبل چیزوں کے نام رکھ دیتا ہے، نومنکلیچر سے گزرتا ہے، انوگرل نیمنگ سے گزرتا ہے۔ جب وہ ان کو نام دے دیتا ہے تو متنی سطح پر، ٹیکسچول سطح پر وہ چیزیں موجود ہو جاتی ہیں۔ مثلاً سٹائل کا آپ نے ذکر کیا، ایلیٹ کہتا ہے مین از سٹائل، اور ساتھ ہی جب وہ 40 برس کا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے I grow old, I shall wear the bottoms of my flannel trousers rolled. Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach? I've seen the mermaids singing each to each. I do not think that they will sing to me. جس کے بارے میں سعدی نے کہا ہے کہ 40 سال از عمر عزیزت گزشت۔ اس وقت تک 40 سال کی عمر تک کوئی بھی شاعر اپنا سٹائل بنا چکا ہوتا ہے۔ 35 سے 40۔ میرے لیے جعفری اس لیے اہم ہے کہ وہ اس پورے ہجوم میں جو بڑے شاعروں کا، 5-6 شاعروں کا جن کا انہوں نے ذکر کیا، میں 2 شاعروں کا اور ذکر کرتا ہوں جن میں ضیاء صاحب بھی آتے ہیں، ان کا اسلوب یکتا ہے جعفری صاحب کو، وہ صاف پہچانے جاتے ہیں۔ کہ جعفری صاحب کا جب آپ پڑھتے ہیں کہ ہجوم عام سے تھا مور ناتواں کا خطاب، فلک کے 7 ستارہ شناس تھے اس کے، زمین اپنے رسولوں کو ساتھ لائی تھی۔ واہ واہ۔ سخن درماندہ ہے آواز کی ٹہنی پہ، جتنے پھول تھے ایک شام آوارہ کی زلفوں میں سجائے۔ اجازت ہو تو میں اس نظم کی بارے دیگر کچھ خواندگی کر لوں۔ کہاں سے شاخ ٹوٹی ہے، بھمر کیسا ہوا کا تھا، سفینہ پھول کا اس حلقہ نیرنگ میں پل بھر نہیں ٹھہرا۔ ہوا دریا تو رکھتی ہے، ہوا ساحل نہیں رکھتی۔ تھوڑا سا ہم ڈکشن سے، ڈاکٹر صاحب آپ کی ملاقات اختر حسین جعفری سے رہی ہے؟ نہیں، میری ملاقات اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ ہماری بہت ملاقات۔ اچھا، صرف یہ بتائیے گا کہ وہ بڑے منصب پہ فائز تھے، تعلیمی لحاظ سے بہت، روزگار کے مسائل میں ان کا ایک پورا، بچے ہیں سب ان کے گھر بار ہے،
ہم اس پر انگریزی ادب کی چھاپ لگا سکتے ہیں اختر حسین جعفری صاحب پہ کہ انہوں نے عزرا پونڈ یا ان لوگوں کو جو ذکر کیا تو ان سے کشیدگی. دیکھیے جو اس کے بارے میں وہ خود بھی بات چیت کرتے ہیں، عزرا پونڈ اور باقی جو شعراء کرام ہیں، ایلیٹ اور باقی، ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. جتنے بھی بڑے شعراء ہوتے ہیں جن سے ہم لوگ متاثر ہیں یا جن کی روایت پہ ہم لوگ چلتے ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. یہ جن کا پہلے 5-6 شعراء کا ذکر ہوا، ان میں سے آپ جن کو بھی آپ دیکھ لیں وہ مغرب کی شاعری کو باقاعدہ پڑھے ہوئے تھے. اختر حسین جعفری صاحب بھی ظاہر ہے ان میں تھے، لیکن حیرت ناک بات یہ ہے کہ آپ ان کا ڈکشن دیکھیں، اس پہ مغرب کی ہرگز کوئی چھاپ اس طرح سے نہیں. ان کے لفظیات اپنے ہیں، ان کی تراکیب اپنی ہیں، بالکل انڈیجنس ہے، اپنی خود بنائی ہوئی ہیں، زمینی ہے، ان کی اپنی ذاتی اختراع ہے، اس میں ان کی کوئی. اسی لیے تو صاحب اسلوب شاعر ہے. صاحب اسلوب شاعر کسی کی نقالی نہیں کرتا، وہ اپنی راہ خود جس کا اپنا بناتا ہے. اسلوب ہوگا وہ چھاپ جی ہاں. کسی کی نہیں آئے تو گی. اس لیے دیکھیے تمام شعراء کرام جو ہیں وہ پڑھتے ہیں لوگوں کو، اور ان کی بہت وسیع کینوس ہوتا ہے، ان کا بھی تھا. ڈکشن پہ ہم بات کر چکے. میں ایک سوال اپنے تمام آنے والوں سے بات کرتا ہوں. آپ کی تو عادت ہے کہ کتاب کے بغیر آپ لوگ سو نہیں سکتے. میری بھی عادت ہے کہ میں لکھے ہوئے حرف کو پڑھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. اب ہمارے بعد کی جنریشن جو ہے شاید اس کا یہ مسئلہ نہ ہو گیا ہے کہ وہ لکھے ہوئے حرف کو پڑھے گی. کتاب پڑھنی چاہیے اسے ڈاکٹر صاحب، یا پی ڈی ایف اور ای پیپر؟ اور یہ آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا. دن بدن جو ہے یہ کتاب بینی جو ہے اس کا کم ہوتا جا رہا ہے رجحان ہمارے ہاں. لیکن ظاہر ہے کتاب پڑھنی چاہیے. ہمارا چونکہ ایک طرح سے آپ برنگنگ ہی کتاب کی ہوئی ہے، بچپن سے ہی ہم لوگ کتاب پڑھتے رہے. ہم کتاب ہارڈ کاپی جو ہے اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. لیکن آج کل یہ پی ڈی ایف وغیرہ یہ اپنی جگہ ایک ہے، اور آئندہ آنے والے دور میں یہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا. لیکن کتاب کی اہمیت بہرحال برقرار رہے گی. ایک چھوٹی سی بات آپ کے گھر میں اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، میں معذرت چاہتا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے یہ ساری چیزیں ایجاد کی ہیں ان پہ کبھی یہ لوگ غور نہیں کرتے، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل جو ہے. وہاں کتاب اب بھی لوگ پڑھتے ہیں. آپ انگلینڈ میں چلے جائیے، آپ گھومتے پھرتے ہیں، آپ دیکھیے اسٹیشنز پہ بیٹھے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹرینز پہ بیٹھے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. لائبریریوں میں وقت مخصوص ہے بچوں کے لیے. ان کے سارے گیجٹس باہر رکھ لیتے ہیں، وہ لائبریری میں 2 گھنٹے گزارتے ہیں باہر. یہ بدعت ہمارے ہاں. اس میں اور بہت سارے فیکٹرز آپ دیکھ لیجئے. پبلشرز جو ہیں انہوں نے ایک علیحدہ سے معاملہ بنایا ہوا ہے. کتابیں مہنگی ہیں، کاغذ مہنگا ہے. اب یہی کتاب آپ انگلینڈ میں گئے ہیں، وہاں پہ آپ شیکسپیئر کی کتاب آپ $1 پاؤنڈ میں بھی لے لیں گے، آپ 10 پاؤنڈ میں بھی لے لیں گے. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے لوگوں کی خرید جو ہے اس سے باہر ہے کتاب. کون منکر خدا کی ذات کا ہے، سارا جھگڑا معاشیات کا ہے. جب کتابیں چھپ رہی ہیں اور ان کے چوتھے اور پانچویں ایڈیشن آ رہے ہیں تو اس کا مطلب پڑھی جا رہی ہے کہ پڑھی جا رہی ہے، خریدی بھی جا رہی ہے. خریدی بھی جا رہی ہے. آپ کے سامنے جو ہے یہ پہلا ایڈیشن نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے خاص طور پر وہ جو کہا گیا کہ کتاب چیخ رہی ہے کہ میں کتاب نہیں، یہ مسئلہ ہر زمانے میں رہا ہے. بتائے کون کے کاغذ کی سطح خالی پر بغیر حرف بھی نقطہ وجود رکھتا ہے. واہ. جب جعفری صاحب یہ کہتے ہیں. اچھا، کچھ پروفیسیز ہیں جو شاعر کرتا ہے. مثلا اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے آخری اجالا، یہ اختر حسین جعفری کے آخری دن کی آخری نظم ہے زندگی. تھکے تھکے ہو بجھے بجھے ہو، تھکے ہوئے آفتاب تیرے غروب کا وقت آ گیا. واہ. اور یہ نظم سن کے ہم گھر گئے جب لاہور، تو رات کو 11 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ جعفری صاحب نہیں رہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ سفر کی رات تعاقب میں ہے سگے معمور، نشان پاس ہے سراغ بدن نکالے گا، بتائے گا کہ سبھی ہست و بود کی راہیں قدم قدم پونی جنگلوں سے ملتی ہیں، جہاں پہ ڈھونڈی ہے مفرور قیدیوں نے پناہ. اختر حسین جعفری بنیادی طور پر اپنے ٹھہرے ہوئے معاشرے میں ایک تحرک چاہتے ہیں.
साकी झील में कंकर की है, बिल्कुल जी। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, फिर उस मुआशरे में जहाँ इंटेलेक्ट को कत्ल किया जा रहा है उसके नौहे आपको मिलेंगे यहाँ पे। अब नहीं होती दुआएं मुस्तजाब, सबसे अब ज़्यादा किसी अबजद से जिंदाने सितम खुलता नहीं। खुलते नहीं। सब सज्जादों पे बैठी बीवियों ने जिस कदर हरफे इबादत याद थे, पाँव फटे तक उंगलियों पर गिन लिए, और देखा रहल के नीचे लहू है, शीशे महफूज की मट्टी है सुर्ख, सतरे मुस्तहकम के अंदर बस्तो दर बाकी नहीं। या इलाही, मर गए यूसुफ की खबर सच्ची ना हो, एलची कैसे बिलादे मिस्र से सूए किना आए हैं, एक जलूसे बेतमाशा गलियों बाजारों में है, ताज़िया बरदोश अम्बोहे हवा, रोज़नों में सरबरहना माएँ जिससे मांगती हैं मन्नतों का अजर, ख्वाबों की ज़कात। सब सज्जादों पे बैठी बीबियों, अब किसी अबजद से जिंदाने सितम खुलते नहीं। अब समेटो मुश्को अंबर, ढांप दो लौह कलम, अश्क पूछो और रिदाएं नो के पा तक खींच लो, कच्ची आंखों से जनाजे देखना अच्छा नहीं। बहुत शुक्रिया अख्तर उस्मान, मेरे पास काश वक्त होता, अभी तो मैं ख़ुद इस शहर से नहीं निकल रहा हूँ, अभी तो इन लोगों ने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, लेकिन ये जो 25-23 मिनट का प्रोग्राम है, ये एक दरीचा वाह करने वाली बात है। ताज़ा हवा के झोंके उसी वक्त आएंगे जब आप दरीचों को खोलेंगे। किताब, खुशबू, रोशनी, रंग, महक, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अब इस प्रोग्राम में नहीं, मैं इस प्रोग्राम की खुशबू नहीं पहुंचा सकता आप तक, लफ्ज़ पहुंचा सकता हूँ। खुशबू के लिए उस जगह होना ज़रूरी है जहाँ पे गुलाब महक रहा हो, जहाँ पे किताब पढ़ी जा रही हो और जहाँ ऐसी गुफ्तगू की जा रही हो। मुझे उम्मीद है अख्तर उस्मान, आपको बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वहीद साहब, आप दोनों की बातों से बहुत से रास्ते खुलेंगे और बहुत से नए लोग इस मैदान में दाखिल होंगे, अख्तर हुसैन जाफरी को बल्कि आपके क़ारीन में भी इजाफ़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वहीद साहब आपका।